کوہ طور کی پرشور اور خاموش گھاٹیوں میں تاریخ انسانی کا وہ انوکھا اور پرجلال منظر رقم ہو رہا تھا جس کی نظیر کائنات نے نہ پہلے کبھی دیکھی تھی اور نہ بعد میں کبھی دیکھی۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں بلکہ عشق، بندگی اور جلال اللہ کی ایک ایسی داستان ہے جسے قرآن پاک نے لافانی بنا دیا۔ آئیں اس نورانی سفر کو ایک کہانی اور گہرے احساس کے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر پر تھے تو اندھیری اور سرد رات میں انہیں دور طور سینا پر ایک آگ چمکتی ہوئی نظر آئی۔ وہ اس گمان میں وہاں پہنچے کہ شاید کوئی چنگاری مل جائے یا راستے کا پتہ چل جائے، لیکن وہاں پہنچ کر کائنات کا نقشہ ہی بدل گیا۔ زمین کا وہ ٹکڑا وادی طوا بن چکا تھا جہاں سے زمان و مکان کی سرحدیں ختم ہونے والی تھیں۔ پروردگار عالم نے اپنے برگزیدہ نبی کو پکارا، اے موسیٰ، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، پس اپنے جوتے اتار دو۔ یہیں سے سفر کلام کا آغاز ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کائنات کا سب سے عظیم اعزاز ملا، وہ کلیم اللہ بن گئے۔ کوہ طور پر جو گفتگو ہوئی وہ کسی عام انسان یا فرشتے کی طرح نہیں تھی کہ ایک آواز لہر بن کر کان کے پردوں سے ٹکراتی۔ یہ مادی آواز سے پاک ایک ایسی تجلی تھی جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کانوں سے نہیں بلکہ اپنے وجود کے ایک ایک ذرے اور روح کی گہرائیوں سے محسوس کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تو آواز کسی ایک رخ سے نہیں آ رہی تھی، وہ شش جہات 6 سمتوں سے بیک وقت گونج رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دائیں بائیں پھیلی چٹانیں، پاؤں تلے کے کنکر، فضا کی ہوائیں اور آسمان کے بادل، الغرض کائنات کا ہر ذرہ بیک وقت بول رہا ہے۔ یہ آواز جہاں روح کو لرزہ دینے والی پرجلال تھی، وہاں اس میں ایسی بے پناہ لذت اور کشش تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو گئے۔ کائنات کی ہر شے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، بس ایک رب کی آواز تھی اور موسیٰ کا دل۔ اس پرجلال ماحول میں جب محبت اور انسیت کا سمندر لہریں مارنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سوال کیا جس کا جواب بہت مختصر بھی ہو سکتا تھا۔ پروردگار نے پوچھا، اور اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ گفتگو کا یہ سلسلہ طویل ہو جائے، وہ الہی آواز کو کچھ دیر اور سن سکیں۔ چنانچہ انہوں نے تفصیل سے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور میرے لیے اس میں اور بھی کئی فائدے ہیں۔ یہ منظر بندگی اور محبت کا ایک خوبصورت شاہکار ہے، دیدار الہی کی تڑپ اور کوہ طور کا لرزنا۔ اللہ کی آواز سننے کی لذت اور گفتگو کے سرور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک ایسی تڑپ پیدا کر دی جو قابو سے باہر تھی۔ محبت کے اسی غلبے اور جوش میں انہوں نے وہ التجا کر ڈالی جو کسی اور انسان نے نہیں کی تھی، اے میرے رب، مجھے اپنا دیدار کرا تاکہ میں تجھے ایک نظر دیکھ سکوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، موسیٰ، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی صفات کی ایک ادنا سی تجلی ڈالی تو وہ پرجلال پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر سرما بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جلال کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو زبان پر صرف رب کی تسبیح اور توبہ تھی۔ جب 40 راتوں کا یہ طویل اور نورانی چلا ختم ہوا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دن رات اللہ کی عبادت اور کلام کی کیفیات میں غرق رہے اور انہیں تورات کی تختیاں عطا کی گئیں تو وہ طور سے واپس لوٹے، لیکن اب وہ پرانے موسیٰ نہیں تھے۔ اللہ سے براہ راست گفتگو کا اثر ان کے پورے وجود پر چڑھ چکا تھا۔ ان کے چہرہ مبارک سے ایسا تیز اور پرجلال نور نکل رہا تھا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بھی عام انسان ان کے چہرے کو براہ راست دیکھنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ اس انوار الہی کی تاب نہ لانے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک طویل عرصے تک اپنے چہرے پر نقاب ڈالنا پڑتا تھا تاکہ لوگ ان سے گفتگو کر سکیں۔ کوہ طور پر ہونے والا یہ کلام بغیر کسی فرشتے کے بلا واسطہ اپنے خالق سے گفتگو کرنا ایک ایسا شرف تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کے ابدی لقب سے سرفراز کیا اور طور سینا کو قیامت تک کے لیے عظمتوں کا مینار بنا دیا۔